کیا میں نے خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر جا کر شرک کیا؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، الحمدللہ میں پہلی دفعہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر آیا ہوں تو ہوٹل میں پہنچنے کے بعد نہا دھو کر عادل قادری کا رائل عطر سلوک لگاتا ہوں، کیونکہ جب میں سلطان الہند کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو خوشبو بھی رائل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چمک دھمک، یہ شہرت، یہ پہچان مجھے اللہ نے آپ کے صدقے میں عطا کی ہے، کیونکہ انڈیا میں اسلام اور ہمارے گھر میں ایمان آپ کے ذریعے ہی پہنچا ہے، تو آپ کے احسان کو بھلا کر خود کو انڈین مسلمان کہنا خیانت کرنے جیسا ہے۔ تو میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر پہنچتے ہی حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کے احسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر میں اس وضو خانے میں وضو کرتا ہوں جس میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی وضو کیا کرتے تھے، پھر شاہ جہانی مسجد میں جا کر 2 رکعت شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نماز ادا کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمیں صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سکھایا ہے، تو یہ سر سجدے میں ایک سچے سنی مسلمان کا صرف اللہ کے لیے ہی جاتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنے کو شرک سمجھتے ہیں اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کچھ جاہلوں کو کرتا دیکھا ہوگا جو کہ تعظیم میں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو کہ حرام کام کرتے ہیں، اور انہی جاہلوں کو دیکھ کر تم ہم پر بھی شرک کا فتویٰ لگانے لگتے ہو۔ تو سن لو، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر یا مشرک کہا اور اگر اس نے کفر یا شرک نہیں کیا تو وہ اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ تو زبان ہلا کر ہم سنیوں کو مشرک بول دینا بہت آسان ہے، مگر روز محشر اس کا حساب بہت دردناک طریقے سے دینا ہوگا، اور جواب تو درگاہ کے ذمہ دار لوگوں کو بھی دینا ہوگا کہ ان کے سامنے حرام کام ہوتا رہتا ہے مگر وہ روکتے نہیں۔ خیر، نماز ادا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آستانے سے دور رہ کر فاتحہ پڑھتا ہوں اور حضرت کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پھر رات میں یہ محفل سجتی ہے جہاں ہم سب مل کر حمد و نعت اور منقبت پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو سکون، جو روحانیت رات کے اس پہر میں مجھے محسوس ہوتی ہے یہ دن میں محسوس نہیں ہوا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے یہاں آ کر شرک کیا؟ خیر، ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو یہاں آنے کے بعد کوئی بھی شریعت کے خلاف کام نہ کرے، کیونکہ آپ جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں انہوں نے کبھی کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا۔